سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خیر الورا پر درود و سلام کے ساتھ خیر رمضان میں خوش آمدید. السلام علیکم ایوری ون. آج 19 رمضان المبارک ہے. آج کی افتتاح نشریات میں صنم جان اور ذیشان افضل آپ کے ساتھ ہیں. خیر کا مہینہ خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی خیر بانٹی. آئیں آپ اور ہم مل کر خیر بانٹیں. صنم آج بات کرتے ہیں وفا کی. وفا کیا ہے؟ محبت کیا چیز ہے؟ دیکھیں جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی طرح دکھنا چاہتے ہیں, ہم اس کی طرح کرنا چاہتے ہیں, ہم ویسا پہنتے ہیں جیسا وہ پہنتا ہے. بٹ آج سے 1400 سال پہلے ایک ہستی ایسی آئی جو ساری رات ہمارے لیے محبت کے لیے دعائیں کرتی تھی, ہمارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی. اور کیا ہم وفا کر سکے؟ کیا ہم اس وفا کا حق ادا کر سکے؟ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک شعر سناتا جاؤں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. ذیشان آپ کو پتہ ہے جب آپ یہ باتیں کر رہے تھے, آپ جب محبت کی بات کر رہے تھے اور آپ بات کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے نماز پہ نماز پہ ہمارے لیے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے, اس امت کے لیے جن کو انہوں نے دیکھا نہیں, ہمارے لیے تم ایک دم پتہ نہیں اس روح کچھ کاپ سی جاتی ہے. آپ ذیشان مجھے کیونکہ محبت کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کافی دفعہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس محبت کی گہرائی کتنی ہے, آپ کتنی محبت کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتی ہوں. گنہگار ہم سب ہیں, میں بھی ہوں, ظاہر سی بات ہے. بہت زیادہ دین کی نالج بھی نہیں ہے, سیکھ رہی ہوں, طالب علم ہوں میں, اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی طرح سیکھتے رہیں. لیکن میرے بہت سالوں کی دعا تھی, بہت سالوں سے دعا کرتی تھی جانماز میں, رات کو تہجد میں اٹھ کے, بالکل اٹھ کے گڑ گڑات کے رو کے کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر دکھا دے, اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ دکھا دے. اب انجانے میں بس یہ دعائیں تھی سالوں کی پرانی. ایسا ہوا کہ میں پہنچ گئی. جب میں جہاز میں تھی تو میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ جہاز صحیح سلامت اتر جائے اور میں مدینے پہنچ جاؤں. پہلے ہم نے مدینے جانا, میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک گنہگار شخص کو مدینہ تک لے جائے گا. چلو خیر ہوئی, ہم پہنچ گئے مدینے. میں نے کہا چلو یہاں تک تو پہنچ گئی, کیا اتنی زندگی میری رہے گی کہ میں چل کے حضور کے روزے مبارک تک پہنچ جاؤں گی؟ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو مجھے بہت ایکسائٹمنٹ تھی. کوئی ہم فلائٹ ہماری پہنچی رات میں 10 بجے. یہ 2016 یا 17 کی بات ہے, 2017 کی بات ہے. نہیں, عمرہ پہ بالکل پہلی دفعہ تھا کہ میں اپنی امی کے ساتھ, ابو کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ گئی تھی. تو سب لوگ تھکے ہوئے تھے, سب نے کہا ہم جا رہے ہیں سونے کے لیے. ذیشان آپ تھوڑا آگے آئیں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں میں تمام دیکھنے والوں سے بھی بات کروں اور ساتھ ساتھ آپ سے بھی بات کرتی رہوں. تو 10 بجے کا ٹائم تھا, ہم بڑے لمبا سفر کے بعد ہم سب تھکے ہوئے تھے. تو میرے شوہر نے اور سب نے کہا ہم جا رہے ہیں. میں نے اور ابو نے ایک دوسرے کو دیکھا اور میں نے اور ابو نے, وہ جو آنکھوں میں وہ بات ہوتی ہے نا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ادھر آئیں اور سو جائیں. میں اور ابو نے ہم نے کہا ہم تو جا رہے ہیں روزے مبارک پہ, سلام کر کے ہی آئیں گے. اور میں نے کراچی سے عہد کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا نا تو ریاض الجنہ تو دیکھ کے ہی آؤں گی. تو کیونکہ یہ وہ دل میں تھا نا, اور آپ کہتے نا آپ کسی بھی چیز کو یقین سے, اگر محبت جذبہ, اور اللہ سے کوئی بھی چیز یقین سے مانگتے ہو, آپ ٹرسٹ کرتے ہو اللہ پہ, اللہ مجھے دے گا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. خیر پہلی دفعہ گئی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں مسجد نبوی میں گئی, خوبصورت ترین مسجد,
لٹ ہوئی ہوئی ہے, روشنی روشن, یہاں دیکھو لوگ عبادت کرے, وہاں دیکھو لوگ عبادت کرے, میں گھبرائی ہوئی ہوں, میرے ہاتھ کا اپنے ذیشان, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ یہ واقعہ سنا رہی ہیں مجھے وہ فیلنگ, میں کیونکہ گیا تھا تو فیلنگ وہ ریکریٹ ہو رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں, نہ میرے ہاتھ میں قرآن, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کون سی دعا مانگوں, ہر کونے میں کوئی نہ کوئی عبادت کرے, میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر, وہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان آ جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے نواز تو خواب دیا, دیکھا, خواب کی تکمیل نظر آ رہی ہے, اور وہ خواب بھی کیا, بالکل میں کونے میں بیٹھی رہی, ایک میری دوست بن گئی. خیر وہاں کسی کا انتقال ہوا تو وہ جو جنازہ ہوتی ہے وہ پہلی دفعہ میں نے پڑھی کسی کے لیے, تو وہ ہر بار کوئی نہ کوئی نماز ہوتی رہتی تھی, میں پڑھتی رہتی تھی. میں نے کہا سنو مجھے جانا ہے, آئی وانٹ ٹو گو ان سائڈ, مجھے ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کے وہاں نماز پڑھنا ہے, مجھے روزہ مبارک دیکھنا ہے. تو کہتی ہے ویٹ. خیر صبح ہوئی, میرے خیال سے فجر بھی ہو گئی, میں بیٹھی رہی. فجر کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا 7 بجے دروازہ کھلے گا, بالکل 7 بجے کھلے گا تو جائیں گے. 7 سے 9 ہو گئے, پوری رات میں ادھر بیٹھی رہی. تو آپ پہلے فلائٹ سے آئیں, انتظار کیا, میں ہوٹل نہیں گئی, میرے گھر والے امی لوگ پریشان, میرے شوہر پریشان, تو میں ادھر بیٹھی رہی. اب 9 ساڑھے 9 کے قریب دروازہ کھلنے والا تھا, تو انہوں نے ایک آواز لگائی نا, انڈیا پاکستان وہ جو الگ کرتے ہیں, تو میں ایک دم کھڑی ہو گئی نا. تو میری جو دوستی کہہ رہی ہے واٹ آر یو ڈوئنگ, میں نے کہا لیٹس گو. تو کہتی ہے نو وضو. تو اس نے کہا تم سو گئی تھی, تمہارا وضو ٹوٹ گیا, چلو وضو کرے. تو وہ میرے ساتھ گئی, اس نے مجھے وضو کرایا. بڑی مجھے تو لگ رہا تھا کوئی فرشتہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے, ایسی رینڈملی, کوئی نہیں, بس وہ ایک اللہ نے مطلب مدد کے لیے کسی نے مجھے, اس جگہ کی محبت, زمین میں ہی محبت ہے. میری چپل باہر میں ایسی ایکسائٹمنٹ میں چھوڑ کے چلی گئی تھی اندر, تو چپل بھی غائب ہو گئی میری. اس نے مجھے اپنی چپل دی, اس نے مجھے وضو کروایا, ہم واپس وہاں آئے. تو اب سب بھاگنے لگے, دروازہ کھل گیا, سب بھاگنے لگے نا. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسے تو نمبر نہیں آئے گا, تو میں تھوڑی تیز تیز چلنے لگی. تو مجھے وہ لڑکی کہتی ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ, کہتی ہے اف اللہ ولز یو ول. اس کو اردو نہیں آتی تھی, میں نے اف اللہ ولز یو ول انشاءاللہ, آہستہ آہستہ. میں نے کہا ہاں, میں دل میں کہہ رہی ہوں یہ تو مروائے گی آج, مجھے موقع نہیں ملے گا. یہاں تک پہنچ گئی, پوری رات سوچے گزاری اور بس قریب ہے منزل. خیر پھر میں بالکل قریب پہنچ گئی, لیکن اب میں ابھی تک اس جگہ پہ نہیں آئی تھی. ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے حضور کا روضہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اپنا موبائل اٹھایا ہے, اور نہ جانے مجھے کیا ہوا ہے, میں نے اپنی بہنوں کے لیے, کیونکہ میری بہنیں گئی نہیں تھی, تو میں نے ویڈیو آن کی, اور میں نے بولا انم سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, مجھے دکھ رہا ہے. اور میرے آنکھوں میں سے آنسو آنے شروع ہو گئے. مجھے دیکھیں وہ خواب کی تکمیل آپ نے سوچا, وہ جو کنیکشن تھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حاضری بلا لیا. عجیب سی ایک کنیکشن تھی. اس کے بعد ہم آگے بڑھے, آگے بڑھتے 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 مجھے کہتی ہے نیچے دیکھو. میں نے نیچے دیکھا, ابھی تک لال جانماز لال کارپٹ تھی. پھر میں آگے کی, کہتی ہے ناؤ لک ڈاؤن. میں نے دیکھا تو ہری کارپٹ تھی, وہ جو گرین تھی نا, بالکل وائٹ, ریاض الجنہ کی حدود میں نے قدم رکھ لیا تھا. اور تب تک مجھے نہیں سمجھ آیا. اب مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے, بیکاز کتنا سننے میں آتا ہے نا کہ لوگ سفوکیٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک انسان تو ہوں میں, گنہگار بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک چھوٹا سا, ہم ہر حصے کا, ہر لیول کا, ہر کسی کا اپنا لیول ہے, بالکل. تو وہ چھوٹا سا ایک ڈر بھی تھا. تو میں نے کہا نہیں تم بھی میرے ساتھ پڑھو نماز. تو ساتھ تو اس نے خیر سٹارٹ کی, میں نے بھی سٹارٹ کی. پہلے سنم ایک بات بتائیں, وہ فیلنگ بتائیں جو ریڈ سے گرین انٹر ہوئی. میں آپ کو یہی تو بتا, مطلب وہ جو ایک ہے نا کہ نارمل مسجد سے ایک دم ریاض الجنہ میں وہ قدم کی, جنت کا ٹکڑا. بالکل میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب میں نے, اس نے پھر اپنی نماز توڑی, اس نے مجھے سیکیور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ یوں رکھے. میں نے جب نماز کی نیت باندھی, میں نے ثنا پڑھی, اس کے بعد جب میں نے الحمد شریف پڑھنا شروع کی, میں نے صرف الحمدللہ رب العالمین نہیں بولا, میرے آنکھوں سے آنسو طاری ہونے لگے, میرا جسم کپ کپا رہا تھا, اور میں ہچکیاں لے کے رو رہی تھی, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور جس حال میں نے اپنی نماز کمپلیٹ کی ہے, یہ میری روح تھی. اس جگہ کا ایک الگ ہی سکون, ایک الگ ہی اسپرچول لیول ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا کنیکشن تھی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے ریاض الجنہ میں, میری اتنی اوقات کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں وہاں نماز پڑھ رہی ہوں. بس وہ جو دن ہے مجھے آج تک یاد ہے, اور مجھے نہیں پتا ذیشان کہ مجھے کیا ہوا تھا, کیوں میں کانپی, کیوں میری آواز کانپی, کیوں میرے آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ میری روح کو اس شخصیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی جو وہ نکل کے باہر آ رہی. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی سنم. تمام ناظرین ہمیں جو دیکھ رہے ہیں, دیکھیں جب انسان کے دل میں وہ درد ہوتی ہے, وہ تڑپ ہوتا ہے,
اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اور وہ حاضری کے لیے دعائیں, وہ تڑپ, وہ جذبہ. دیکھیں ہم اپنے ہر کوئی ہم اپنے حصے کا گناہ گار ہے. بالکل. ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے. کلو بنی آدم خطاؤن. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے وہ تڑپ لانی ہے, وہ کوشش کرنی ہے, وہ محبت. اور اس محبت کا, وہ کہتے ہیں نا محبت کا ایک طریقہ اور سلیقہ بھی ہوتا ہے. بالکل. ہم نے وہاں محبت کر دی, ہم اس محبت کا حق کیسے ادا کر رہے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو سنم ہماری آڈینس بڑی ایکسائٹیڈ ہے آپ کا واقعہ سننے کے بعد. میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے, وہ ایسے کر رہی تھی کہ اپنی والدہ شاید ساتھ ان کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں مجھے بھی لے کے جائیں, مجھے بھی لے کے جائیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں ہماری آڈینس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی عمرہ کے لیے شاید گیا ہوا ہے. جو یہ جو آپ ہے نا جن کی شکل اتنی چمک رہی ہے اور اسمائل کر رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ بھی ایکسپیرینس کر کے آ چکی ہیں. جی السلام علیکم, مائک ان کو دیجیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سعدیہ ہے. سعدیہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. مجھے بتائیں کہ عمرہ پہ گئی, الحمدللہ جس ایئر آپ گئی تھی اسی کے محبت کا واقعہ سنائیں. دیکھیں اتنا خوبصورت صنم کی محبت, عشق رسول جس کو کہتے ہیں نا, آپ کا عشق رسول کا واقعہ سننا چاہتے ہیں. جی ہم بھی جب روضہ رسول میں حاضری ہوئی ہماری, اور رمضان میں ماشاءاللہ ہم نے رمضان میں ادا کیا, اور ہماری پوری فیملی, میرے دونوں بچے میرے ساتھ تھے. اور وہ جو لمحے تھے وہ میں واقعی لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی. وہ محبت, وہ ہمارے اشک جو ہمارے آنسوؤں سے بہہ رہے تھے, آنکھوں سے بہہ رہے تھے, وہ لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتے. خود ہی آنسو خود ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں سرم. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, بس آپ الحمد شریف پڑھی اور آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. اور رمضان تو سب سے افضل مہینہ ہوتا ہے. مطلب آپ بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان نصیب کیا. اور وہاں تو آپ اور میں اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں تو ثواب بھی ایسی کثرت سے ملتا ہے ثواب وہاں بھی. تو ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہے, بہت خوش نصیب ہے آپ بھی. یقیناً آپ کا بھی جانا ہوا ہوگا. میں ایکچولی میں I was working globally, سعودی عرب میں میری رہائش بھی تھی. ابھی ہم آپ کو وہ واقعہ سنائیں گے کہ ہم نے پہلا عمرہ کیسے کیا, ہمیں کس طرح وہ چیلنجز آئے. آج سے کوئی 15-20 سال پرانا واقعہ. اس کے بعد تو اکثر فیملی کے ساتھ عمرے پہ جانے کا موقع ملا, حج کرنے کا موقع ملا, رمضان میں عمرہ کرنے کا موقع ملا جیسے آپ کہہ رہی ہیں. رمضان میں آپ عمرہ کرنے جائیں نا تو لوگوں کی محبت دیکھیے گا اس جگہ سے. آپ کو, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لوگ کھانا بانٹ رہے ہیں, کھجوریں بانٹ رہے ہیں, دودھ کی سبیلیں لگ رہی ہیں, اور ہر کوئی ایک ہوا ہوتا ہے. کاش کہ ہم سب جیسے رمضان میں ایک نظر آتے ہیں, باقی دنوں میں بھی وہ محبت ویسے بھی 11 مہینے باقی رکھ سکیں. مجھے سب سے اچھی بات بتاؤ کیا لگتی ہے ذیشان, کیونکہ میرا پہلی دفعہ جانا ہوا, اور جب میں گئی تو جیسی اذان کی آواز آتی تھی, ایک دم پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, تمام لوگ سیدھا چلتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف جاتے تھے. میں اپنی ہوٹل سے دیکھتی تھی پوری روڈ پہ انسان نظر آ رہے ہو, سب سیدھا ایک ہی جگہ پہ. وہ جو فیلنگ ہے نا, سب کام وام بند. سنتے ہیں یہاں پہ نا, اور وہاں کی اذان تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ سوچیں اس وقت آپ کے جس طرح وہ کہتے ہیں روح نکل آتی ہے. بالکل. مزید ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں فوزیہ خادم موجود ہیں. آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کریں گے. اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا, اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا, اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. سبحان اللہ. فوزیہ بہت اچھی نعت پڑھی سنم انہوں نے. بالکل ٹھیک. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے خیر رمضان میں, لیکن جاتے ہوئے درود پاک کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. اللہ
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ویلکم بیک ناظرین، خیر رمضان میں خوش آمدید. میں صنم جنگ ذیشان افضل آپ کے ساتھ یہاں موجود ہے. آج ہم ذکر کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں ہمارے مہمان موجود ہیں. ذیشان میں چاہتی ہوں آپ اپنے مہمانوں کو تعارف کرائیں. میں اپنے مہمانوں کو تعارف کراؤں گی. ویسے برا نہ مانیے گا، مہمان تو ہم سب کے ہی ہیں، لیکن میں نے کیونکہ آپا کو اپنی سائٹ پہ کر لیا نا، تو میری پوری کوشش. آپ نے میرے سے ڈیل کی تھی آپ ایک دن ہمارے پاس بھی رہیں گے، ورنہ میں نے آپ کے پاس نیچے آ کر بیٹھ جانا ہے. نہیں ڈیل پہ قائم ہوں، ایک دن آپ کے پاس بیٹھوں گی، ایک دن میرے مہمان بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت معروف اسکالر ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں. MBBS ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور علماء پیس کاؤنسل پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور سر میں ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں، جو رمضان میں 6 روزہ تراویح ہوتی ہے ایکسپو سینٹر میں، ڈاکٹر صاحب اس کی امامت بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہیں، چیئرمین ہیں اتحاد بین المسلمین کاؤنسل کے. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام میں شامل کر کے. کیونکہ یہ پرنسپل ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پرنسپل اچھا ہاں سوری، میں ایک تعارف ان کا بھول گیا. تعارف یہ ہے کہ یہ پرنسپل ہیں عربی گرلز کالج کے بھی. تو میں وہی تو میں بھی تو بتا رہی تھی. ذیشان چاہتے نہیں کہ میں بتاؤں نا، تو آپ نے اپنی پارٹی صبح پہلے علیحدہ کر لی تھی، تو میں آپ کی پارٹی کو بھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی. اپنا میں تبھی میں آپ کی پارٹی کو بھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی. تو پرنسپل جب ہم سنتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ بڑے اسٹرکٹ ہوں گے. تو آپ بھی ایسی اسٹرکٹ پرنسپل ہیں؟ اصل میں یہ بیٹیوں کا ادارہ ہے، تو اس کے لیے شفیق پرنسپل کا ہونا ضروری ہے. کیا بات ہے، کتنی بات کی کہ بیٹیوں کے لیے شفیق ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آپ کی بات. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ یہاں عالمہ عائشہ بلال موجود ہیں، اسکالر ہیں. ان سے بھی بات چیت رہے گی. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ سے بھی بہت سارے سوال کریں گے. اور ہماری پیاری میمونہ مرتضیٰ ملک ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اب تو 19 روزے ہو گئے ہیں اور سب کو مزید اور محبت ہو گئی ہوگی آپ سے. سالوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے یہ بتائیں، محبت آپ کو صنم سے زیادہ محبت ہے، میرے سے زیادہ محبت ہے؟ آپ دونوں سے ایک سی ہے، ان سے ذرا سی زیادہ ہے. یس. اچھا پھر میں آپ تو بالکل سچ سچ بتا دیں. یہ نوٹ کر لیں پلیز، یہ نوٹ کر لیں. مجھے بیٹی ہوں نا، بیٹی ہوں، بیٹی ہے. چلے پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں. مجھے ویسے ہی بچیاں زیادہ پسند ہیں بچوں سے. لیکن کوئی بات نہیں، ابھی بھی ہے 11 دن رہتے ہیں. آپ ان کو اپنے سے زیادہ محبت کروا سکتے ہیں میرے پاس آپ کو کنونس کرنے کے لیے. کیونکہ محبت کی بات ہو رہی ہے آپا، عشق کی بات ہو رہی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. شاید شروع میں آپ نے تھوڑا سا واقعہ میں نے سنایا تھا. یہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچتی ہے؟ ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہم دین کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسا ہے کہ روح کی کوئی کنیکشن ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کا واقعہ سن رہی تھی، اور سچ پوچھئے تو ایک جملے نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا کہ میں گنہگار ہوں اور پھر بھی ایسا ہوا. ہمارے آقا کریم، آقا رحیم رحمت للعالمین ہیں. انہیں اس سے کیا لگے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں. یہ انہی کی محبت اور شفقت ہوتی ہے جو اس در پہ جا کے آپ کو تڑپا دیتی ہے، آنسو نکل آتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے، جب آپ لوٹ رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو راستے میں آپ کو روک لیا. تیز دھوپ تھی، آپ پسینے میں شرابور ان کی بات سن رہے تھے، اور وہ آپ کا ہاتھ تھامے کھڑی. گھنٹہ گزر گیا اور وہ بولتی جا رہی ہیں اور بتاتی جا رہی ہیں. صحابہ کرام پہ ناگواری آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوں گے، تھک رہے ہیں، دھوپ بھی ہے. تو آہستہ آہستہ کہنا شروع ہوئے، ان کو چپ کرانے لگے. تو آپ ہر ایک کو روک دیتے، ان کی باتیں سنتے رہتے. اور وہ باتیں بھی کوئی ایسی خاص سوال نہیں تھے، وہ اپنی باتیں ہی کیے جا رہی تھیں، اور آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھیں. اچھا. اتنے میں سیدنا عمر فاروق نے آ کر آگے بڑھ کے ان کو روکنے کے لیے کہا، یا رسول اللہ جانے دیجئے، یہ تو بولتی ہی رہیں گی. تو آپ نے ان کو اشارے سے روک کے سیدنا عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کو سنانے کے لیے فرمایا کہ بی بی تمہیں جب بھی بات کرنی ہو، جتنی بھی بات کرنی ہو، میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. جب بھی تم میرا ہاتھ تھامو گی میں کھڑا ملوں گا. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے جب ان کی بات مکمل ہوئی اور وہ خود سے تسلی میں آ کر چلی گئیں، تو سید عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور دوسرے صحابہ بھی کہتے ہیں
ان کو تو مدینہ میں بھی کوئی نہیں سنتا، یہ تو دیوانی ہیں، جھلی ہیں، ان کی تو بات ان کے گھر والے نہیں سنتے، تو گلیوں میں پھرتی رہتی ہیں، اور آپ کو اتنی دیر تک انہوں نے دھوپ میں کھڑا رکھا۔ تو پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جسے کوئی نہ سنے اسے محمد بھی نہ سنے۔ سبحان اللہ، اللہ، کیا خوبصورت سبحان بات کی آپ اللہ۔ آپ تو نے۔ بات یہ ہے کہ ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہماری اوقات کیا، بے شک، ہم کہاں اپنے پلے عبادات کا مان لے کر جاتے ہیں؟ ہم تو اس مان سے ریاض الجنہ جاتے ہیں اور روضہ پاک پہ جاتے ہیں۔ ان کی رحمت اور ان کی شفقت جو ہوتی ہے وہ تڑپاتی ہے، وہ آنسو نکالتی ہے، وہ ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، وہ کنیکشن وہاں کا ہوتا ہے۔ آپا اتنی خوبصورت بات کی سنم، دیکھیں جو بات آج کل کے مسائل ہمارے کیا ہیں، ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس ہم کسی ایک کے لیے۔ دوسرے کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہیں، بات کرنے سے پہلے ہمارے اس کے اسٹیریوٹائپس پہلے بن جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسی ہوگی، اور یہ بات کرتے سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے عشق اور آپ دوسروں محبت کے کی بارے میں کر رہے بات کریں، ہمارے پاس تو اپنی خود کی فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ہم کتنے بزی ہو گئے ہیں، یا کوئی وہی آپ جیسے اسٹیریوٹائپنگ والی بات کرتے ہیں، ہم تو اب ایکسپریشنز بھی ایسے دینے لگے کہ دوسرا گھبرا جاتا ہے کہ چھوڑو ان سے سوال نہ پوچھتے، نہیں پوچھتے۔ محبت اور عشق کی بات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال لے لیا جائے، وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں وہ کیا عمل لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکیں؟ کیونکہ ابھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ جیسے اسکالرز آج موجود ہیں، آپ کے توسط سے صرف ایک پیغام پہنچے ان تک کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا مرکز و محور ہے۔ مرکز و محور، جی بالکل، یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کسی سیل کے اندر نیوکلیس کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح دین کے اندر بغیر نیوکلیس کے سیل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سرکار کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ بے شک، آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا مرکز و محور ہے، اس لیے قرآن میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ پہلے کہا کہ ایمان لاؤ ان پہ، ان کی تعظیم نہیں تعزیر کرو، جہاں تعظیم ختم ہوتی وہیں سے تعزیر شروع ہوتی ہے۔ اچھا، فَالَّذِي عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور جو کچھ یہ لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کرو۔ چنانچہ اگر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو کلمہ شہادت کے بعد پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان اسلام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کس طرح تخصیص کریں گے؟ تو کلمہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے، ایمان کی سول ہے، اس لیے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا نماز پڑھے گا ایکسرسائز کہلائے گی، اور روزہ رکھے گا وہ فاقہ کہلائے گا، بالکل وہ فاقہ کہلائے گا، اگر زکوٰۃ دے گا تو وہ چیریٹی تو کہلائے گی لیکن صدقہ نہیں بنے تو گا۔ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے آپ دین میں، آپ کو مکمل طور پہ سب چیزوں کو ایک ساتھ لے کر جی ہاں چلنا ہے۔ بالکل، میں نے عرض کی کہ دیکھیں ایمان ہے نا، اس کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ بالکل، روح جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا جسم کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ لیکن اگر کسی نے روح نہیں تو اس کا مطلب حج کرنے نہیں جا سکتا، بالکل صحیح، حج کرنے الاؤ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، روح نکل جائے، تو اس جسم کو کتنی محبت ہو، کتنی دیر گھر میں رکھتے ہیں آپ؟ بالکل 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ، پھر اس کے بعد کولڈ ہاؤس میں لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے، اسٹوریج میں، ٹھیک ہے، میت۔ تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کو تو محبت دراصل اس کی سول سے تھی، اس کی روح سے تھی، آپ نے سمجھا کہ جسم سے محبت ہے، روح نکل گئی تو جسم اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح دراصل ایمان کی جو روح ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لہذا اب اعمال کو کتنے بھی لے کے جائیں، اللہ فرمائے گا تم نے جسم سے محبت اتنی کی کہ جیسے ہی روح نکلی تم نے پھینک دیا۔ اگر ان اعمال کے اندر عشق محمد مصطفیٰ کی روح نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کی روح ہے، لیکن پھر اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی ایک مرتبہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ نہیں، ملین بلین ٹریلین ٹائم بھی پڑھ لے تو کیا اسلام کا دروازہ کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ایمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ
عبادت کا دین کا جو جسم ہے وہ دراصل نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے، روح جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال کے اندر پہلے روح مصطفیٰ ڈال دو گے تو نماز پڑھنا عبادت بن جائے گا، رکوع و سجود کرنا اللہ کو محبوب ہو جائے گا، اور آپ کا فاقہ اللہ کی بارگاہ میں بطور روزہ مقبول ہو جائے گا، اس لیے کہ روح آ گئی ہے، اب جسم بھی موجود ہے، جسم ایکٹیو ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم حضور کی سیرت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پہ جائیں گے لیکن درود پاک کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کی سیرت کے بارے میں، آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے کردار کے اوپر، آج ہم بات کر رہے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں، اب ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بچپن سے ہی کیسے عشق رسول پیدا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو، آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور آپ نے اپنے پروگرام کا نام بھی خیر رمضان رکھا، اور جو آپ نے حدیث شریف اپنے پروگرام کے ماتھے کا جھومر بنائی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی معراج کا مظہر ہے۔ یعنی اگر کسی نے کہا تھا نا کہ ایک عرب نے آدمی کو انسان بنا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیم جو لے کر آئے ہیں وہ دراصل انسانیت کی تعلیم ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خیر الناس من ینفع مسلمون، بلکہ فرمایا جو بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ اتنی خوبصورت بات کی آپ نے، یہ سب تمام رحمت للعالمین چارٹر ہے۔ جی، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، کیونکہ یہ محبت صرف زبان تک محدود نہیں رہنی چاہیے، محبت کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، یہ دل میں پیدا ہوتی ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور نبی کریم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی روئے زمین کے ہر رشتے سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت، عقیدت، احترام، پیار، آپ سے انسیت کسی قلب انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ لاکھ عبادات کرتا رہے، لاکھ جامے پہنتا رہے، لاکھ روپ دھارتا رہے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو یہ باور کرانا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی ہمارے مذہبی ہیرو نہیں ہے، بلکہ وہ دراصل انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے انسان کے مختلف پہلوؤں کو غلامیوں سے آزاد کرایا ہے، اور اگر اللہ کو، رحمان کی رحمت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کو سمجھو، جنہیں اللہ رب العالمین رحمت للعالمین بنایا۔ میں ساتھ ساتھ چاہوں گا ہمارے ساتھ عالمہ عائشہ بلال بھی موجود ہیں۔ عائشہ یہ بتائیں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورت محبت، خیر الناس من ینفع الناس، خیر کی بات، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ہم اپنے رویوں میں، اپنی ڈیلی زندگی میں، اس کردار میں، وہ اخلاق، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں سنم کہ
روڈوں پہ اکثر افطاری کے وقت لڑائیاں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں, وہ بحث مباحثہ, وہ غصہ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ رمضان میں روزوں میں ویسے جو ایک مہینہ ہے جس کے لیے ہم اتنا انتظار کرتے ہیں 11 مہینے کے, سب مہینوں میں سب سے افضل مہینہ سال میں جو آتا ہے وہ رمضان ہے, لیکن جب رمضان آتا ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, غصے ہارن بج رہے ہوتے ہیں, ٹریفک سے لڑائی بھی کرتے ہیں, ساتھ میں پکوڑے بھی دیتے ہیں جب افطاری کا وقت قریب آ جاتا ہے. تو جی بالکل آپ کا سوال. عائشہ بتائیے گا کہ اس رویے میں ہم کس طرح تبدیلی لے کے آئیں, وہ عشق محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو امپلیمنٹ کیسے کریں اپنی زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سنم ایسی ہی بات ہے, ہم اپنے معاشرے میں ایسا ہی رویہ دیکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگ ہیں. اگر ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب اطاعت کیا ہے؟ ذوالعشیرہ ہے, خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لوگ موجود ہیں. ہمارے جیسے ہم اپنے خاندان کو جمع کریں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دین کی دعوت دینے کو ہیں, منتظر نگاہیں ہیں کہ جواب کیا آنے والا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بتایا ہے, انہیں خدا کی طرف دعوت دی ہے. اب وہ جو دعوت سننے والے لوگ ہیں نا, جو رشتہ دار ہیں, کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زبان سے تکلیف دی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن ایک 9 سال کا بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ تھی اطاعت. حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ, سبحان اللہ. اب یہ 9 سال کا بچہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے, اور ہجرت کا موقع آ چکا ہے. سبحان اللہ. اور اب بستر پر جو لیٹنے والا شخص بھی ہے وہ کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ایسی رات, ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی ہے جو بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ یہ خوف کا وقت ہونا چاہیے تھا, کیونکہ لیٹنے والے جو ہیں بالکل جانتے ہیں کہ آج کیا ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن کہتے ہیں کہ ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی ہے جو اس رات آئی ہے. بالکل. اب یہ آگے اور مزید چلتے ہیں تو ہمیں وہ جواب ملتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں. اب یہاں پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر جو حضور نے اپنی محبت کے الفاظ نثار کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں دوست, جس کا میں وفادار, جس کا میں محب, اس کے علی وفادار, علی دوست ہیں. تو یہ دوستی کا جو صلہ مل رہا ہے نا, وہ دراصل اطاعت رسول سے مل رہا ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں نا کہ برداشت ختم ہو گئی ہے, اس میں وجہ کیا ہے کہ ہم اطاعت رسول سے دور ہیں. اگر ہم اطاعت رسول کر لیں تو ہمارے رویے جو ہیں, جو ہم چھینا جھپٹی کرتے ہیں, لوگوں کے حقوق کو تلف کرتے ہیں, تکالیف دیتے ہیں. تمام دیکھنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, کتنی خوبصورتی سے آپ نے یہ ساری جو کہانی سنائی نا, بالکل اتنی خوبصورتی سے کہ ایک بالکل وفا محبت واقعہ جو سنایا آپ نے اتنی خوبصورتی سے. ایک 9 سال کا بچہ اس وقت, 9 سال, اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, مطلب ایسی عظیم شخصیت, مطلب یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کچھ کیے ہوئے مسلمان بنا دیا. ہمیں تو صرف اب فالو کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا. اور وہ 9 سال کے بچہ شیر خدا کے فاتح خیبر, امیر المومنین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. یہ جو اب جیسے کہ جو ذیشان بات کر رہے تھے, نئی نسل جو یوتھ ہے, جو لوگ ہیں, ان کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح چلانے کی کوشش کریں, ایسی کیا افیکٹو مینز آف کمیونیکیشن ہونی چاہیے ایز پیرنٹ. آپ بھی ماں ہیں, میں بھی ماں ہوں, تمام ینگ مائیں ہیں, سب کوشش کرتے ہیں. تو کس طرح ہم بچوں کو عشق رسول ان کے دل میں پیدا کریں, کس طرح؟ سنم میرے ذہن میں تو ایک ہی بات آتی ہے کہ چھوٹے بچے کو تو محبت ہی اٹریکٹ کرتی ہے. بالکل. ماں سے چپکا رہتا ہے, بھلے ماں دور بھی کرے, سب سے زیادہ محبت. اور پھر محبت آپ جب اسے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے, بے شک, ٹھیک ہے, تو یہ آپ بچے کے دماغ میں ڈالتے ہیں اللہ کی محبت. اور پھر جب ذرا سا بھی بچہ شعور کے لائق ہو تو پھر آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کہہ دیجئے
آپ اعلان فرما دیجئے, آپ ان سب کو بتا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اتباع کرو, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. تو اب ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہے کہ سب سے قیمتی محبت کیا ہے, وہ ہے اللہ کی محبت. اور اللہ کی محبت کی شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی. اور اتباع کیا ہے؟ فٹ سٹیپس پہ چلنا. اور فٹ سٹیپس پہ چلنے کی ایک مثال مجھے اتنی پیاری لگتی ہے, یعنی آج کے دور میں ہم لاجکس دیکھتے ہیں, بالکل ہمیں چاہیے ہوتے کہ یہ وجہ کیا ہے, کیوں ہوا, تو کیا ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع صحابہ کرام کیسے کرتے تھے کہ آپ اگر کہیں اکٹھے جا رہے ہیں, راستے میں درخت آ گیا ہے اور اس کی شاخ نیچے ہے, تو آپ ہاتھ سے شاخ اوپر کر کے سر جھکا کر چلتے ہیں, گزرتے ہیں. تو سارے صحابہ وہ بھی ہاتھ سے پکڑتے ہیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ اٹھاتے ہیں, سر جھکاتے ہیں اور چلتے ہیں. سبحان اللہ. اتباع کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کرنا ہے کہ نہیں ہے, فائدہ کیا ہوگا. کیونکہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ان کی, ہاں جب آپ نے یہ کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے. آپ وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا, تو ہم نے اطاعت اور چیز ہے, اطاعت اور چیزیں. اطاعت ذیشان یہ ہے, جیسے ابھی انہوں نے بتایا, اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا, جیسے ایمان کا بتایا, تربیت میں ہے. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا, اتباع ہوتا ہے فٹ سٹیپس پہ چلنا. کاش ہم یہ چلنا شروع کریں. آپ کی بات تھوڑی سی انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس وقت بریک کا وقت ہوتا چل رہا ہے. ایک چھوٹی سی صنم کمرشل بریک لیں گے. ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا اور آپ کا خیر کا سفر اسی طرح اس ماہ مبارک میں جاری ہے, اور اب وقت ہوا ہے ہمارے خاص سیگمنٹ کا جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے, اور اس کا نام ہے میں رنگ کائنات. تو سنم, آج ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں کچھ بتائیں, ان کی شخصیت کے بارے میں, ان کی قربانیوں کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی ہیں, اور سیرت میں سب سے پہلے ان کا تذکرہ جو ملتا ہے وہ غار ثور کا, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا سفر ہے. اس میں یہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کمر سے باندھتی ہیں اور اس میں کھانا رکھتی ہیں کہ وہ غار ثور میں اپنے والد اور آقا کریم کو پہنچا سکیں. اور وہ 3 دن تک یہ کرتی رہتی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے انہیں ذات النطاقین کا خطاب دیتے ہیں. اور جو آپ نے قربانی کی بات, مطلب یعنی 2 کمر پٹے والی, یعنی ایک تو لباس میں ہوتا ہے اور ایک اوپر سے انہوں نے باندھا اپنی کمر پہ, کھانا چھپا کے رکھا, اور اس کے اوپر پھر ان کی چادر تھی تاکہ نظر نہ آئے. غار ثور تک, پھر مکہ مکرمہ تک وہ لے کر جاتی, پھر وہاں پہنچا کر پھر کھلا کر واپس آتی, اور باہر ان کی بکریاں چرتی رہتی, تو وہ گویا کہ ظاہر یہ ہو رہا ہوتا کہ وہ ایک خاتون بکریاں چرانے آئی ہیں, تو کسی کو شک تک نہ ہوا. پہلی قربانی تو یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ہمیشہ یاد رکھا. دوسرے یہ جو آخری عمر کی ان کی قربانی ہے, جو مجھے میں نے جب بھی کبھی پڑھا تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے. وہ یہ 116 سال کی تھیں اور یہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھیں جب ان کے صاحبزادے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی زبیر بن العوام کی زوجہ بھی تھیں. تو ان کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ بن زبیر, وہ والی مکہ تھے. حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا مکہ پہ
تو یہ مکہ میں محصور ہو گئے بیت اللہ میں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پوتے، نواسے، بیٹے سب ساتھ چھوڑ گئے، اس وقت ان کی عمر بھی 96 ایئرز تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی، اور حضرت اسما کو تو آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں تھا، بہت ضعیف ہو گئی تھی۔ تو حضرت عبداللہ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ امی میں کیا کروں، میرا تو سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ تو پہلا سوال کرتی ہیں کہ بیٹے تم نے یہ سارا جو سٹینڈ لیا تھا حجاج کے خلاف، یہ اپنے اقتدار کے لیے لیا تھا، کرسی کے لیے لیا تھا، یا اللہ کے لیے لیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے لیا تھا۔ تو کہتی ہیں نکلو، کیا بات ہے، پھر تمہیں ساتھ کی کیا ضرورت ہے، پوتے نواسوں کی یا اپنے ساتھیوں کی؟ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو جب اللہ کا ساتھ ہے تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ حضرت اسما کا کیا رول رہا، وہ کیا سیرت رہی، وہ کیا پیغام ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، ان کی زندگی سے ہم نے وہ کیا ایک خاص چیز سیکھے جو آج اس نشریات کے توسط سے اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں امپلیمنٹ کر لیں تو ان کی زندگیاں بھی بہتر ہو سکے۔ دیکھیں بالکل اسلام کے اولین دور میں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا رول نظر آتا ہے، چاہے وہ عبادیات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشیات ہوں، چاہے وہ جہادیات ہوں، ہر جگہ پر صحابی رسول پرومیننٹ نظر آتے ہیں۔ وہیں صحابیات مکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی بھی بڑی اہمیت نظر آتی ہے۔ شہادات پہ بھی آپ نے کہا، جی ہاں بالکل، باقاعدہ اگر جہاد اور غزوہ ہو رہا ہے لوگوں کو پانی پلا رہی ہیں، زخمیوں کو مرہم پٹی لگا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں، اپنے شوہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہونے کی تلقین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جس طرح ہماری بہن میمونہ صاحبہ نے بتایا کہ وہ بھی تو ایک جہاد تھا نا، کہ مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کو انلائٹن کرنے کے لیے جانا، لہذا ہجرت کے اندر بہت سارے مصائب اور مسائل تھے، اور اس میں کس طریقے سے اپنے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہم رکاب ہو کر اپنے دوپٹے پھاڑ رہی ہیں، کسی طریقے سے بکریاں چرا رہی ہیں، تاکہ دین اسلام کا جو پرچم سر نگوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ زوم باطل کو خاک میں ملا دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے چاہے وہ عبادت کے معاملات ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات امت تک پہنچانے ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ کی 2210 احادیث مبارکہ مروی، خود اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے 50 سے زائد احادیث مبارکہ مروی، مقصد امت کو تعلیم بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آج کل مسائل کیوں ہیں، یہ آج کل کے مسائل کہ عورت کو پڑھاتے نہیں ہیں، یا کچھ بزنس کے مسائل ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں معذرت کے ساتھ میں تو اس وقت بڑا کہتے ہیں ایموشنل بھی ہو رہا ہوں تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں کہ ہر دور کے اندر شیطان کار فرما ہوتا ہے، لہذا کچھ شیطانی قوتیں ہر دور میں مؤثر رہی ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے رحمانی قوتوں کو بھیجا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو بچیوں کو کیا عظیم شان عطا فرمائی کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم اپنے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ رہے ہو۔ یہ حضور نے قیامت تک کی خواتین کو اعزاز عطا فرما دیے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی کسی خاتون کے لیے تعلیم کے دروازے بند کرتا ہے، ترقی کے دروازے بند کرتا ہے، تو وہ دور جاہلیت کی منظر کشی کر رہا ہے۔ ذرا ایک دفعہ کیمرہ کی طرف دیکھ کر آڈینس کو منتخب کر کے بتا دیں کہ مخاطب کر کے بتا دیں کہ منع نہیں ہے کہ عورت پڑھے، منع نہیں ہے کہ عورت کام کرے، پلیز ایک دفعہ بتا دیں کہ بہت مشکل ہو گئی ہے ہم عورتوں کے لیے۔ میں آپ سے کہوں کہ خواتین کے اوپر علم کے دروازے بند کرنا یہ قبائلیت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسلامیت نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے تو بلکہ جو بند ذہن تھے ان کو کھولا۔ اسلام سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کا بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ بجھ جاتا تھا۔ اسلام نے تو کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، عاقل اور بالغ کیا، وہ کل قیامت میں اس طرح میرے ساتھ رہے گا۔ کیا بات ہے جی۔ یہاں مزید ایک اور سوال لیں گے، ہم اب ڈاکٹر عامر سے پوچھنا چاہیں گے کہ بریک کا تو وقت نہیں ہوا ہے، اپنی ٹیم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، نہیں ذرا سا وقت ہے کیونکہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں پوچھنا چاہوں گی۔ یہ جو 2 بہنیں تھیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسما بنت ابو بکر، ان کا آپس میں رشتہ کیسے تھا بہنوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پر بہنوں کا رشتہ تو ویسے ہی بہت مثالی ہوا کرتا ہے، بالکل، اور میں یہ عرض کروں کہ
بالخصوص حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چھوٹی تھیں، اور جو ابو بکر صدیق کے والد تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، تو دادا نے اپنی ان دونوں پوتیوں کے لیے جہیز کے لیے بھی کچھ رقم ان کے گزر بسر کے لیے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو آقا علیہ السلام سے مثالی تھی کہ انہیں تو اللہ کے حبیب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار جب صحن کعبہ میں انہیں مارا پیٹا جا رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور اللہ کے حبیب کی طرف بھی لوگ بڑھے تھے تو یہ بیچ میں آئے تھے تو سب ان پر پل پڑے تھے۔ جب بے ہوش ہو گئے گھر لے کر گئے، گھر والوں نے تیمارداری کی، بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا تو جو پہلا سوال تھا ان کی زبان اقدس پر وہ یہ تھا، میرے محبوب کے بارے میں بتائیے کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کے ذہن میں تھا کہ باپ میں تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ جوڑ کے رکھ، اچھا وہ بھی نابینا ہو چکے تھے اپنی بزرگی کی وجہ سے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہے تھے ہجرت کی رات کو، تو انہوں نے بیٹیوں سے کہا، بیٹیوں جو تمہارے لیے بابا جان نے جمع کیا وہ مجھے دے دو۔ اچھا، یہ جہیز کے لیے اللہ کے رسول سے زیادہ تو کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ بے تو شک، بیٹیاں بھی ابو بکر صدیق کی بیٹیاں تھیں، وہ چپکے سے وہ جو تھیلیاں تھی وہ لے کر آئیں اور ابا جان کے سامنے کھول کے ڈال دی۔ کیا بات، حضرت ابو بکر صدیق نے اسے لے لیا اور حضرت اسما نے اب مشورہ دیا کہ ایسا کرتی ہوں کہ اس میں پتھر بھر دیتی ہوں، کنکر، تاکہ انہوں نے دادا کو کنکر بھر لگے۔ کے اسے اسی طرح موٹا تازہ کر کے رکھ دیا۔ جب خبر ملی کہ یہ چلے گئے ہیں تو ابو قحافہ نے کہا، اچھا بیٹیوں وہ لے کے تو آؤ جو تھیلا میں نے بھر کے رکھا ہے تمہارے جہیز کے لیے۔ وہ لے کے آئیں تو انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، کہنا چلو ٹھیک ہے، خود جاتا ہے جائے، میری بچیوں کے روپے پیسے تو چھوڑ کر چلا گیا۔ اسلام سے محبت، دین سے یہ محبت، دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جان کی راہ میں، یعنی جان اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے، نہ اولاد کی محبت حائل ہو سکتی ہے، نہ فیوچر کا خیال حائل ہو سکتا ہے، اور عورت کے لیے اپنا شادی کا، اپنے گھر کا، اپنے ایک مال کا، دولت کا، اس زمانے میں چاندی اور سونا یہی درہم اور دینار ہوا کرتے تھے، اس کی جو ایک ویلیو ہوتی ہے، اپنی سب سے پریشیس لیکن کموڈٹی انہوں نے رکھی ہوئی۔ کچھ اللہ کے نبی کے لیے قربان ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ستارے چمکتے ہوئے انہیں نظر آئے تو ایک دم خیال آیا اور آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میرے بابا کا نام لیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیوں عائشہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، اللہ کے حبیب میرے بابا کہاں کی نیکیاں پھر کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگیوں کی نیکیوں پر حاوی ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہی وجہ تھی کہ عمر فاروق کہتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے ہجرت والی رات کی نیکی دے دو۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے میرے ذہن میں ایسے ہی آیا، کیونکہ میں پورے پاکستان میں تعلیم کا کام اور کرتا ہوں، تو یہ جو تعلیم کا بات اور 1400 سال پہلے خواتین کے حقوق، تو آج اگر ہم دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے، کیونکہ ہم عائشہ کی طرف بھی چلیں گے، UN وومن میں بھی ان کا رول ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جینڈر ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے، کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، تو یہ کانسیپٹ اسلام نے 1400 سال پہلے دیا، جو ہم خیر مسلمان بھول گئے، کانسیپٹ ادھر انہوں نے لیا۔ سو عائشہ آپ کا رول UN وومن میں، آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ آج کل کوالٹی ایجوکیشن پہ، UN وومن میں، امپاورمنٹ میں یہ کس طرح یہ جینڈر ایکوالٹی پہ اور ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم حضرت حفصہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو یہ کہا تھا کہ جو چیزیں تمہیں لکھنا آتا ہے، جو تمہیں دم کرنا آتا ہے، وہ حفصہ کو بھی سکھا دو۔ تو یہاں پر ہمیں حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو تعلیم سکھانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی ہمیں ملتا ہے، باقاعدہ بچیوں کو جمع کیا جاتا تھا اور انہیں تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ آج کل کے معاشرے میں اس چیز کو بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے اور آپ سب کا بھی یہی ہوگا کہ ایک ماں جو ہے، وہ باپ جو ہوتا ہے وہ دن بھر مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بالکل، بچے اپنی ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر مائیں پڑھی لکھی ہوں گی تو ہمارے جو بچے ہیں وہ یقینی طور پر پڑھے لکھے ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ماؤں میں وہ شعور نہیں ہوگا تو شاید ہماری اولادوں میں بھی وہ شعور۔ ایک پڑھی لکھی ماں، ایک پڑھی لکھی بہن، ایک پڑھی لکھی بیٹی، بیوی، کسی بھی
पूरा माशरा बना सकती है, बिल्कुल माशरा बना सकती है और कितना कंट्रीब्यूट करती है वो सोसाइटी में। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। खैर की तलब और तलाश का सफ़र जारी रहेगा। खैर रमज़ान में हमारे साथ ही रहिए। वक्त हुआ है खैर रमज़ान में ब्रेक का। दरूद के साथ ब्रेक पे जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। खैर का सफ़र ये जारी है और सनम हमारा वक्त बहुत थोड़ा रहता जा रहा है, बट हमारा सबसे फेवरेट एक सेगमेंट जो नाजरीन भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, हर्फ हर्फ सना तेरी। ये वो सेगमेंट है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ से महकता है, सना से महकता है। हमारे पास यहाँ बहुत ही प्यारी सना ख्वाह मौजूद हैं जिनकी आवाज़ें भी बेहद खूबसूरत है। तो मैं बुलाना चाहूँगी सना सईद और फौजिया खादिम को। सना सैयद और फौजिया खादिम को आ जाए। एक इधर आ जाए हमारे साथ इस तरह। जी बिल्कुल। तो जैसे तमाम देखने वाले उनको पता है कि फॉर्मेट क्या है इस सेगमेंट का, बड़ा ही सिंपल सा है। एक आपको हर्फ मिलेगा जिससे आप सना ख्वानी का आगाज़ करेंगी। जो आपकी कलाम का आखिरी हर्फ होगा वो आपका क्यू होगा। सोचने के लिए 15 सेकंड सिर्फ मिलेंगे, लेकिन एक अजीब सी और अच्छी बात भी ये है कि आप लोग 2-3 सेकंड में ही सोच लेते हैं। हमें वक्त ही नहीं मिलता। जितने प्रोग्राम हमने किया हमें वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, मैं कहती हूँ कि काश के 15 सेकंड हो के मैं बोलूँ 10 सेकंड रह गए, 5 सेकंड, लेकिन ये लोग तो बहुत ही एक्सपर्ट हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत बात है कि सना ख्वानी के लिए सोचना नहीं पड़ता। माशाल्लाह तैयारी है और सना ख्वानी के लिए आए हैं। तो आपसे स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका पहला लफ्ज है वाओ। वाओ। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अलिफ जी, आपका जो हर्फ अलिफ है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आपका हर्फ ये कौन सर पे कफन लपेटे चला है के रास्ते पर। फरिश्ते हैरात से तक रहे हैं ये कौन सी तेरा माया। फरिश्ते हैरात से तक रहे हैं ये कौन सी तेरा माया। अलिफ। अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख न किसी
किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे ज़रा मैं पूछना चाहता हूँ, ये नात है या हमद में आएगी? ये हमद, तो आपके 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा फिर। अच्छा, इसमें सिर्फ नात पढ़नी है? जी चले जी, आपको दें हम, चले 15 सेकंड है अब आपके पास। एक मौका और देते हैं आपको। आए सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना है कदम बो से रिसालत, गुलो गुलजारे मदीना, कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना, तलल बदरु अलैना, तलल बदरु अलैना। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी, डॉक्टर साहब इतने अलिफ मदा से पढ़ा है, तो आप प्रिंसिपल भी हैं, तो मैंने कहा ज़रा आपसे पूछ लें कि 2 गलतियां तो हो चुकी हैं और अब अलिफ मदा। अरबी में अलिफ मदा और अलिफ कोई बात नहीं, एक ही बुनियाद तो उसकी अलिफ ही है, बुनियाद अलिफ ही है। हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपने नहीं। पहले डरा दिया 15 सेकंड और फिर अब आपकी मज़ीद तरफ चलते हैं। जी, क्या है अलिफ। इनके- फिर मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, एक टेक्निकल बात ये भी थी जिससे उन्होंने शुरू किया, तो वो तो असल में जब भी शुरू करें तो मतले से शुरू करें नात के। अच्छा, बीच में से शेर पढ़ा दिया तो टेक्निकली रॉन्ग होता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप बीच में से भी पढ़ रही हैं। तो फिर अगर हम मतले से शुरू करेंगे तो कलाम के ऑप्शन नहीं रहेंगे ना, फिर मुश्किल हो नहीं, जाएगी। जब भी आप शुरू करते हैं मतले से ही करते हैं। अच्छा, वो आपकी बात सही है, टीम ने अलाउ इनको इसलिए किया हुआ ताकि फिर इनके पास ऑप्शन भी हो, वरना नहीं तो तो फिर अगर इस तरह शुरू करेंगे तो फिर सब चले जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि बार बार आ रहा है, ब्रेक का वक्त हो रहा है नाजरीन इतनी आपसे। जल्दी? अच्छा, मुझे है ब्रेक का वक्त आ रहा है, इनका वक्त। आपके कलाम की तरफ दोबारा चलते हैं। जी, अलिफ से। ए ख़त्मी रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त्मी रसूल मक्की मदनी, ये मदनी, ये या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे ख्याल से हम सबको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने बहुत ही प्यारे अंदाज से इस ट्रांसमिशन में 4 चांद लगाए हैं। इसके साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। इफ्तार की घड़ियां करीब आ रही हैं, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, मज़ीद शायद ही थोड़ा सा वक्त रहेगा गुफ्तगू का, लेकिन अभी ब्रेक पे चलते हैं। उसके बाद खैर रमज़ान में आपको वापस खुशामदीद करेंगे दुरूद पाक के साथ। ब्रेक पे चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। खैर की तलब और खैर की तलाश का सफ़र जारी रहेगा। अब क्योंकि इफ्तार की घड़ियां बहुत करीब आ गई हैं और मेरे ख्याल से हम सब भी वेट ही कर रहे हैं कि जल्दी से अज़ान की आवाज़ आए और रोज़ा हमारा मुकम्मल हो। साथ साथ अपने मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इससे पहले कि खुदाफिज़ करें, मैं चाहूँगी तमाम देखने वालों को एक एक मैसेज ज़रूर दे के जाएँ आज के मौजू के ऊपर, या वैसे भी कुछ। जी, मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, तो ये जो हमारा मौजू था इस पे एक एक नसीहत करते जाएं सबको। मेरा जी ये चाहता है कि मैं एक बात करने की जुर्रत करूं कि हम ये जो 10-12 दिन जश्न मना के अपनी मोहब्बत का और इश्क का इजहार करते हैं, मैं इसके ख़िलाफ़ तो नहीं, लेकिन मेरा जी चाहता है कि जब हम किसी से इश्क का दावा करें तो हमारे अंदर
ان کی شخصیت، ان کی اطوار، ان کی سیرت، ان کے پیغام، ان کی اتباع اس طرح سے دکھے، ہم انہیں اپنا لیں، جس سے ہمیں سچی محبت ہوتی ہے، وہ ہم خود کو ان کے سانچے میں ڈھالتے ہیں، بالکل، کہ دور سے دیکھنے والا کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات۔ عائشہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ایک باپ کیسا ہونا چاہیے، ایک شوہر کیسا ہونا چاہیے، بیٹی کو کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ تمام سیرت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے۔ اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت فرق دکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمرائز کریں۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ عشق محمد مصطفیٰ فقط زبان پر نہیں ہونا چاہیے، تو نشانی ہے من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ بالکل، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ فقط عبادت تک، ممبر تک یا کیمرے کی آنکھ تک نہیں ہے۔ آپ کے ہر قسم کے سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، آئلی، ازدواجی، ہر قسم کے زندگی کے پہلو جب حضور کی تعلیمات کے عین مطابق ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا میں عاشق رسول، دوسرا دیکھنے والا کہہ دے گا یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا ڈاکٹر بات صاحب خاص طور پہ آپ کی طرف آتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خواتین کے لیے کوئی میسج؟ پہلے تو جو میں نے سوچ کر رکھا تھا وہ شعر اگرچہ تھوڑا سا شاید اس کے ادائیگی میں فرق ہو، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام محمد ہے، نام خدا کے بعد کیا بات، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد۔ کیا بات ہے، سبحان جو اللہ۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں جو آپ نے حدیث شریف لکھی ہے، یہ جو سلوگن ہے خیر الناس من ینفع الناس، بالکل اس سے مماثل حضور کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم سب میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہترین ہے، کتنی اور خوبصورت فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ جاتے جاتے میں بس ایک روایت پڑھنا چاہتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو میرے خیال سے یہ سمرائز کر دیتا ہے آج کے ہمارے شو پہ، اور ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اس ہستی کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اس ہستی کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ بس یہی کہنا چاہوں گی۔ میرے خیال سے آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تمام دیکھنے والوں سے؟ آپ سب ناظرین سے میں نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے ہمیشہ سنتا آیا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت وصال قریب آیا، علماء بیٹھے ہیں میرے ساتھ، اگر غلطی کوتاہی ہو تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ سے پہلے کہ اللہ سے پوچھو میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اتنا پیار کرنے والے نبی جو آخری وقت تک صرف میری امت کرتے رہے، کیا ایسے نبی کے ہم وفا کر سکے؟ کیا ان کی سنت پر چل سکے؟ کیا ان کی سیرت پر چل سکے؟ ہم ہر سنت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار سنت ہی ہے نا، کس نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کوشش کریں ہم اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر رول میں، ڈیلی زندگی میں، کام میں، کاروبار میں، تعلقات میں، اخلاق میں، ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت پہ عمل کریں۔ بس یہ آخری میسج تھا۔ اس میسج کے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے درخواست ہے دعا کے لیے، تمام دیکھنے والوں کو کہنا چاہتے ہیں اگر غلطی سے بھی کوئی بھی ایسی بات جو ہم نے ایسی کر دی ہو، ہمارے منہ سے نکل گئی ہو، تو تہہ دل سے معذرت چاہتے ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رحیم الدنیا والآخرہ، ہم گناہگاروں سے حقار تیری بارگاہ عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں۔ الہا تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے، تیری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑھتے ہوئے، تیری عظمتوں کی بریائی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے، تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے، اور مولا تجھ سے تیری رحیمی،
تیری کریمی کو سوال کرتے ہوئے تیری احدیت کو، تیری وحید کو، تیری توحید کو، تیری صمدیت کو، تیری قدرت کو، تیری ندرت کو، تیری رحمانیت کو، تیری رحیمیت کو، تیری قدوسیت کو اے اللہ بار بار دہراتے ہوئے تیری بارگاہ میں ماہ سیام ماہ رمضان کا دامن تھامتے ہوئے حاضر ہیں۔ اے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو، ذکر و اذکار کو، اوراد و وظائف کو، تلاوت قرآن و سماعت قرآن کو اور ماہ رمضان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول، منظور و ماجور فرما۔ اے رب کائنات ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ریاکار ہیں، بدکار ہیں، عاصی ہیں، روسیاں ہیں، لیکن تیرے محبوب کے غلام ہیں۔ نسبت غلامی مصطفیٰ کا صدقہ اے رب کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کائنات جن اصحاب رسول نے، اصحاب کبار نے، اہل بیت اطہار نے تعلیمات محمد مصطفیٰ کے قالب میں خود کو ڈھالا، تو اے رب کائنات وہ زمانے کے حکمران تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تعلیمات محمد مصطفیٰ ہر دور میں مسلمانوں کو بلند و بالا کرنے کے لیے عطا کی گئیں۔ اے رب کائنات ہم نے روگردانی کی، آج ہم خسارے میں ہیں۔ جب تک نبی کے غلام تھے دنیا کے حکمران تھے، نبی کی غلامی سے کیا ہٹے کہ دنیا کے غلام بن گئے۔ اے رب کائنات انہی تعلیمات سے استفادہ کر کے حضور کی سنتوں کا پیکر بن کر اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت کے قالب میں ڈھل کر اے اللہ ہمیں پھر سے اپنی عظمت رفتہ کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے رب کائنات، اے رب کعبہ، اے رب مصطفیٰ، روئے زمین کے مسلمان ماہ سیام میں تیرا رزق بڑھتا ہے، تیرا کرم بڑھتا ہے، یہ ہمدردی کا غم گساری کا مہینہ ہے، تیرے انعام و اکرام کا مہینہ ہے، تو اے رب کائنات اس مہینے میں جو تو فضل کرتا ہے اس سارے فضل سے ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فرما۔ اور اے رب کائنات، اے رب کعبہ، اے رب مصطفیٰ، ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر دست بدعا ہیں، روئے زمین کے مسلمانوں کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ عطا فرما۔ ہم سب کی روحانی، جسمانی، اخلاقی، اعتقادی بیماریوں کو دور فرما۔ اور اے رب کائنات ہمارے گھروں میں، ہمارے اذہان میں، ہمارے اقلاب میں، ہماری ارواح میں، ہمارے اجسام میں، ہماری آل اولاد میں اے اللہ دین اسلام کی تعلیمات کو اے اللہ صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے رب کائنات، اے رب کعبہ، اے رب مصطفیٰ، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوش فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، گھروں کے جھگڑے دور فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت اور امن و امان کا رشتہ قائم و دائم فرما۔ اور اے رب کائنات جس طرح تیرے حبیب نے رحمت للعالمین بن کر کائنات کے ہر ذرے پر اپنی رحمت نچھاور کی، تو انہی تعلیمات سے استفادہ کر کے ہمیں سب سے اچھا حسن سلوک اور اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات جس جن کے ملازمین ہیں ان ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات ہم نے رشتوں سے منہ موڑ لیا، اے رب کائنات ہمیں صلہ رحمی کرنے، اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے، اپنی بہنوں کے ساتھ بہترین بھائی بننے، اور اے اللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہترین باپ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمیں اپنے معاملات میں، اخلاقیات میں سیرت محمد مصطفیٰ سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کو روشن اور انلائٹنڈ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے رب کائنات، اے رب کعبہ، اے رب مصطفیٰ، امت مسلمہ قعر مذلت میں ڈوبی ہے، خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے، فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آن گھرا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن پڑا ہے،
دے. اے رب کائنات دعائے محمد مصطفیٰ کا ہم سب کو سہارا عطا فرما. اے رب کائنات تعلیمات مصطفیٰ کا ہم سب کو سہارا عطا فرما. اے رب کائنات ہمارے ظاہر کو روشن فرما دے, ہمارے باطن کو روشن فرما دے, ہمارے اخلاق کو روشن فرما دے, ہماری تنہائیوں کو روشن فرما دے, ہماری محفلوں کو روشن فرما دے. اے رب کائنات اس زبان کو غیبت سے دور فرما دے. اللہ غیبت کر کر کے, ہمیں نفرت کر کر کے, تہمتیں لگا لگا کر ہماری زبانیں گناہوں سے داغدار ہو چکی ہے. اے رب کائنات ہماری زبانوں پر نفرت کی بجائے اے اللہ محبت مصطفیٰ کا ترانہ جاری و ساری فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو کدورتوں سے نفرتوں سے دور فرما دے. اے اللہ جو دل صاف ہوتا ہے, جو گھر صاف ہوتا ہے, وہیں پر مہمان آتا ہے. ہمارے دل کی دنیا کو بھی پاک و صاف کر کے اپنی معرفت کے نور سے روشن و منور فرما دے. اے رب کائنات ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے, ہمیں سجدوں والی پیشانیاں عطا فرما دے, لذت گریہ عطا فرما دے, چشم نم عطا فرما دے, اور وہ وجود عطا فرما دے جو تیرے خوف سے بستر چھوڑ کر مصلح آباد کرنے والے وجود عطا فرما دے. اے رب کائنات, اے رب کعبہ, رزق روزگار کی تنگیاں ہیں, معیشت زبوں حالی کا شکار ہے. اے اللہ پچھلی امتوں میں جن چیزوں پر عذاب نازل ہوئے وہ ناپ تول کی کمی ہمارے درمیان موجود ہے, وہ ذخیرہ اندوزی ہمارے درمیان موجود ہے. اے جھوٹ بول بول کر, قسمیں اٹھا اٹھا کر اے اللہ چیزوں کو بیچنے والی ساری بیماریاں موجود ہیں. ماہ رمضان کا واسطہ ہے, ساری بیماریوں کو دور کر کے ہمیں طیب و طاہر بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد معدن الجود والكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.